معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اس لیے میں نے یہ ویڈیو سوچا کہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سے پہلے میں نے رمضان المبارک کی فضیلت پر ویڈیو ڈال دیا ہے، روزے کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بس آپ سے گزارش اتنی ہے کہ جو لوگ بھی یہاں تک پہنچ گئے ہیں ویڈیو کو پورا دیکھیں، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے۔ اگر آپ پورا غور سے سنیں گے انشاءاللہ تعالی تو روزہ کیوں فرض ہوا، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے نا جی، اور روزہ رکھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ تمام باتیں آپ کو انشاءاللہ تعالی ویڈیو کے آخر تک معلوم پڑ جائے گی۔ چلیں اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے ان لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے اس دنیا میں تھے، ہے نا۔ اور یہ روزہ، یہ سسٹم کیوں لایا گیا روزے کا، تو اللہ نے خود قرآن مقدس میں واضح فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہیں پرہیزگار بنانے کے لیے تم تقوی والے ہو جاؤ، متقی بن جاؤ، اس لیے یہ روزے کا جو ہے مسئلہ ہمارے درمیان میں اسلام میں لایا گیا۔ اب آپ نے سمجھ لیا ہوگا اتنی باتیں، اب کچھ باتیں اور ہم شروع کریں اس سے پہلے ایک مرتبہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں برکتوں والا ہے۔ یہ پچھلی ویڈیو میں نے پورا بتا دیا، اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پر جائیں، جو ویڈیوز ڈلی ہوئی ہیں اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر میں صرف روزے کے تعلق سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ تو 3 میسج اللہ اس آیت میں دے رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پہلا میسج یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور دوسرا میسج یہ ہے کہ روزہ رکھو، روزہ تم پر فرض ہے، مگر یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پر فرض ہے، تم سے بھی پہلے جو امتی گزر کر چلے گئے تمام امتیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رکھا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، الگ مہینہ، الگ شکل، الگ صورت، الگ اعتبار سے تھا، مگر روزہ تمام امتیوں پر فرض تھا۔ یہ بات ہمیں غور کرنا ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، پہلا ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہو رہا ہے، دوسرا روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے، اور تیسری بات ہے لعلکم تتقون۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی بھوکا اور پیاسا رہتا ہے تو اس سے فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں ہے، اس سے فائدہ کسی اور کو نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود فرمایا کہ تمہیں پرہیزگار بنایا جائے، اس لیے تم پر یہ روزہ رکھا گیا ہے۔ اور روزے کی جو میننگ ہے وہ یہی ہے کہ روزے دار اس میں بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب خیر دیکھیں، اسلامی تاریخ میں روزہ رکھنے کا حکم جو ہے نا 2 ہجری میں ہوا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ کہاں سے؟ مکہ سے ہجرت کر کے۔ آپ ہر مہینے میں، رمضان کا جب روزہ فرض نہیں تھا تو ویسے بھی آقا کریم آپ پورے مہینے میں 3 روزہ نفلی رکھا کرتے تھے، 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، یہ اردو اعتبار سے۔ لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امت کو یہی حکم دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ آپ نے صحابہ کرام کو کہا کہ اے میرے پیارے صحابہ، اللہ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں، اب اگر کوئی چاہے تو اگلے مہینوں میں یا پچھلے مہینوں میں نفلی روزہ رکھے یا نہ رکھے، یہ اس کی مرضی ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں بھی، رمضان میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور رجب شریف میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا ہے۔ اب آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ 30 روزے ہی کیوں؟ یہ بھی بڑا سوال ہے نا جی۔ 2 روزے بھی ہو سکتے تھے، 5 بھی ہو سکتے تھے، 10 بھی ہو سکتے تھے، 20 بھی، 25 بھی، 30 ہی روزے کیوں؟ اس کی حکمت بھی کتابوں میں بیان کی گئی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، بہجت الانوار میں ذکر کیا گیا کہ 30 روزے فرض ہونے کی حکمت کیا ہے، وہ یہاں پر کتاب میں بیان کی گئی۔ وہ کیا لکھا گیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کو جنت میں رہائش پذیر ہونے کا حکم دیا، اور آپ کی آزمائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ جنت کے کسی ایک درخت سے آپ کو کھانے کو منع کر دیا، یعنی پوری جنت آپ کی، اور ہر جگہ آپ ٹہل سکتے ہیں، کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، مگر اللہ نے کیا کہا؟ اے آدم، فلاں درخت سے تم کھانا نہیں۔
سالہ سال گزر گئے، حضرت آدم علیہ السلام سختی سے اس حکم کی پابندی کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، بس میں وہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے کچھ اور بات کر دی ہے۔ یہاں تک کہ آپ بھول گئے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے اس فعل پر عمل پیرا ہونے کا ان کا عزم وار ارادہ نہیں پایا۔ اس لغزش پر آپ علیہ السلام عمر دراز تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ یہ جو بھول ہوئی، یہ جو خطا ہوئی نا، تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرص دراز تک جو ہے معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرماتے ہوئے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے وہ قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ وہ جو پھل درخت سے آپ نے کھایا تھا اس کا اثر 30 دن تک جو ہے 30 دن تک حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم توبہ تو قبول کی جا رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم کو 30 دن کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ مگر وہ روزہ اور یہ روزے میں فرق تھا۔ اللہ نے جو حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، وہ 30 دن تک دن کا بھی روزہ رکھتے تھے اور رات کا بھی روزہ رکھتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرماتے ہوئے اللہ نے صرف دن میں روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ اللہ کا خصوصی انعام ہے امت محمدیہ پر، چونکہ لذت حاصل کرنے کی 4 ہی ذرائع ہیں، جن کا 2 کا تعلق دن سے ہے اور 2 کا تعلق رات۔ عموماً انسان کھانا جو ہے نا جی، عموماً کھانا اور پینا دن کو کرتا ہے، جماع اور نیند کا تعلق رات سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے امت محمدیہ پر کرم کیا اور کہا کہ تم 30 دن کے روزے رکھو، مگر صرف اور صرف دن میں، اور رات کو تم آرام بھی کر سکتے ہو، شادی شدہ ہے تو کوئی ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ ذرا غور کیجئے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نا جی جو چھپ چھپ کر نیکی کرتے ہیں۔ اب یہ چھپ چھپ کر نیکی کرنا کیا ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا ان باتوں پر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں یا دکھا کر کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ جو ہے چھپا کر نیکی کرتے ہیں۔ ویسے تو مثال دی جائے تو ویڈیو بہت بڑا ہوگا، مگر آپ کو میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ یہ جو روزہ ہے نا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے نماز کے بعد۔ یہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو یہ خوف خدا کی ہی وجہ سے رکھتا ہے، ورنہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں، آپ خود غور کریں، کوئی اپنے گھر میں جو ہے کھا لے پی لے، ہے نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی دیکھنے والا ہے۔ لوگوں سے اگر وہ بندہ ڈر کر عبادت کرتا تو یوں سمجھے کہ وہ گھر کے اندر آتا، کھا لیتا پی لیتا، بات ختم ہو جاتی، مگر نہیں، چونکہ یہ جو عبادت وہ روزہ رکھ رہا ہے، نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ وضو کے درمیان میں ہو، پانی جو ہے زبان تک جاتا ہے مگر وہ کلی کر دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ جو عبادت وہ کر رہا ہے خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے، وہاں کوئی دکھاوا نہیں ہے۔ نماز میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، زکوٰۃ میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، حج میں بھی دکھاوا ہو سکتا ہے، مگر روزہ جو ہے نا، یہ بڑی خاص چیز ہے۔ تو اب اس کے لیے ایک حدیث ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو پرندوں کی طرف پر عطا کیے جائیں گے، جن کے ساتھ وہ اڑ کر جنت کی دیواروں سے پرواز کرتے ہوئے گزر جائیں گے، اور جو ہے جنت کا محافظ ان سے سوال کرے گا تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ وہ ان سے پوچھے گا کیا تم حساب و کتاب کے مراحل سے گزر چکے؟ تو وہ کہیں گے نہیں۔ پھر وہ فرشتہ پوچھے گا کہ جب تم حساب و کتاب سے نہیں گزرے، ہے نا جی، پل صراط کو تم نے پار نہیں کیا، تو ان درجات پر تم پہنچے کیسے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ جب ہم دنیا میں چھپ کر، لوگوں سے چھپ کر اللہ کے لیے خالص عبادت کیا کرتے تھے، یعنی روزہ رکھا کرتے تھے، تو آج اللہ نے ہم پر کرم کرتے ہوئے لوگوں سے چھپا کر ہمیں جنت میں داخلہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری بات ہے۔ تو روزہ ایک وہ عبادت ہے جس کا تعلق، بندے کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ روزہ وہ عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں نا جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی، یعنی روزہ جب آتا ہے نا تو اس کی تیاری ہمیں کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں حضرت جابر، وہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو کتنی نعمتیں اترتی ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ حضرت جابر روایت کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کی آخری رات ہوتی ہے تو زمین و آسمان کے ملائکہ امت مسلمہ کے غم میں رونا شروع کر دیتے ہیں، غم میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ غم کیا ہے؟
وہ غم اور مصیبت کیا ہے جس پر آسمان اور زمین اور ملائکہ روتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ رمضان شریف کی مقدس ساعتوں کے گزر جانے کا غم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیونکہ رمضان میں صدقات قبول ہوتے ہیں اور نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے اور عذاب سے نجات دی جاتی ہے۔ اس لیے رمضان جب گزر رہا ہے تو آسمان اور زمین اور ملائکہ ہماری نیکیوں کے نقصان پر رو رہے ہیں۔ تو پھر ہمیں کتنا غور کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنی اہمیت اور برکت کا حامل ہے۔ اور یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بو جو ہے مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے اگر کوئی انسان روزہ نہ رکھا رہے، کسی کے منہ سے بدبو آئے تو کوئی اس کے بازو میں بیٹھنا تک پسند نہیں کرتا، مگر یہ روزے کی برکت ہے۔ روزہ رکھ کر اگر اس کے منہ میں سے بدبو بھی آئے تو اللہ کے نزدیک وہ مشک اور عنبر سے زیادہ بہترین اور پسندیدہ ہے۔ اور ایک آخری بات ہے، ویڈیو بڑا ہو رہا ہے، کہ روزہ رکھنا ہے ہمیں کیونکہ روزہ فرض ہے جیسے اور امتوں پر فرض کیا گیا۔ 3 باتیں آپ نے سمجھ لی۔ ایمان، یہ آیت سے سمجھ میں آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہ مخاطب جو اللہ نے خطاب کیا ہے وہ اسپیشل ایمان والوں سے کہ اے ایمان والوں روزہ رکھو، تم پر فرض ہے جیسے امت سابقہ پر روزہ فرض تھا۔ اور روزہ فرض ہونے کی وجہ بھی آپ نے سمجھ لی، حکمت بھی آپ نے سمجھ لی، لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار اور متقی بن جائیں۔ اور 30 روزے ہی کیوں، یہ بھی میں نے آپ کو ثابت کر دیا۔ آخری بات ہے روزہ نہ رکھنے کی سزا۔ اگرچہ روزہ ہر عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے، باوجود روزہ رکھنے کی کوئی اگر طاقت رکھتا ہے اور روزہ نہیں رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے اور جہنم کی سزا کا موجب ہے۔ اور روزہ کی فرضیت کا اگر کوئی منکر کر رہا ہے، یعنی فرض ہی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے ہلکی بات ہے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ سیدھی سیدھی بات حدیثوں میں لکھی گئی ہے۔ اچھا جی، اور ایک بات غور کر لیں، مگر عذر کی وجہ سے رمضان شریف میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، مگر جیسے ہی عذر یعنی وہ بیماری زائل ہو جائے، روزہ رکھنا اس کی قضا لوٹانا فرض ہے۔ روزہ فرض تھا مگر کوئی بیمار ہے، اور بیمار بھی کوئی ہلکا پھلکا نہیں، بہت زیادہ بیمار ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا موت کا خدشہ ہوگا، ایسی حالت میں روزہ معاف ہے۔ مگر جب وہ صحت پا جائے تو روزے کی قضا لوٹانا فرض ہے۔ اور یاد رکھیں، عورتیں جو حاملہ ہوتی ہیں تو حمل ضائع ہونے کا اگر خوف ہو، بھئی حمل ضائع ہو جائے گا تو وہ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر جیسے ہی وہ بچہ جن جائے گی، جیسے ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو اس کو بھی روزے کی قضا لوٹانا فرض ہوگا۔ دوسری وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے چھوٹے بچوں کو، تو دودھ پلانے کی وجہ سے اگر اس کا سینہ خشک ہو جاتا ہے، اگر دودھ نہیں بنتا، غذا نہیں بن پا رہی ہے، تو بھی کتابوں میں لکھا گیا، میرے پاس کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے، کہ ایسی عورت پر بھی روزہ معاف ہے، مگر جیسے ہی عذر زائل ہو جائے گا تو اس کو بھی روزے کی قضا رکھنا فرض ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ تمام چیزیں ہیں، ایسی تو بہت ساری باتیں، مگر ویڈیو بڑا ہو رہا ہے، تو اگر کوئی بیمار ہو مگر ہلکا پھلکا نہیں، ایسی بیماری کی روزہ رکھنے سے کمپلسری وہ بیماری بڑھ جائے یا پھر موت کا اندیشہ ہو، تو ایسی حالت میں روزہ معاف، اور بعد میں جب وہ صحت پا جائے تو روزے کی قضا لوٹانا اس کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے توسل سے معاف عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ویڈیو میں جو لوگ آخر تک جڑے ہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بہترین مسائل اور احادیث کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو آگے تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم۔